خدا نصیب کرے تجھ کو اس قدر شہرت کہ تیرے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو. مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے. حضرت مفتی محمد احسان قاسمی صاحب، صدر کل ہند مفتیان تنظیم و مفتی اعظم دارالعلوم وقف دیوبند، جو بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے، حضرت سے درخواست ہے کہ اس موقع پر اپنے زرین خیالات سے نوازیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حضرات محترمین، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہ آسمانوں پر تھا نہ زمینوں پر تھا، لیکن اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات اس دنیا میں، آسمانوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں پر موجود تھی. حضرت حق جل مجدہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتے جو پہلے سے موجود تھے ان سے ایک کہا، اور ان سے جائزہ لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا اور حکم دیا کہ تم اس آدم کو دیکھو کہ میں نے یہ آدم پیدا کیا، اس سے آدمی پیدا ہوں گے، اس سے انسان پیدا ہوں گے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دنیا بنے گی، دنیا میں یہ آباد ہوگا. یہ کیسا ہے، تمہاری اس سلسلے میں رائے کیا ہے؟ حضرت حق جل مجدہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ آدمی ہے کیا، یہ آدم کیا ہے، اور یہ فرشتے کیا جواب دیں گے، اور ان فرشتوں سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے، ان کی معلومات کتنی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے بارے میں پورا جائزہ لو اور اس کی رپورٹ مجھے دو. تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کو ایک سبق عالم انسانیت کو ہمیشہ کے لیے دینا تھا. اس کے لیے یہ تقابل اللہ رب العزت نے اس وقت میں انسانیت کی ابتدا میں کرایا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے پورے طور پر جائزہ لیا، ان کے رگ و ریشے کو پہچاننے کی کوشش کی، ان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو دیکھنے کی کوشش کی، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی اچھائیاں اور ان کی تقصیرات، وہ تمام چیزیں دیکھنے کی کوشش کی. اور پھر فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جو اپنا جائزہ رپورٹ پیش کی، تو اس میں فرشتوں نے قرآن کریم کہتا ہے، یہ بتایا کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ بہت پاک ہیں، آپ بہت صاف ہیں، آپ بہت بلند و بالا ہیں. آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی، آپ کے علو مرتبت، آپ کی عزت و ارتقاء، اس تمام کو بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت بہت کافی ہے. اور کہنا یہ تھا کہ یہ انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات اس میں خیر کی ہے اور دوسری بات اس میں شر کی ہے. ایک اس میں ہدایت کی ہے، دوسری ضلالت کی ہے. ایک اچھائی کی ہے، دوسری برائی کی ہے. یہ آدمی جو پیدا ہوں گے، ان آدمیوں میں دونوں باتیں پائی جائیں گی. ان میں کچھ خیر والے لوگ ہوں گے، کچھ شر والے ہوں گے، اور کچھ ایک ہی آدمی کے اندر کبھی خیر غالب ہو جائے گی، کبھی شر
شر غالب ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی اتنی بلند و بالا کہ اس کی مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق ہو جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کا کوئی تصور کر سکتی ہو یا اس کو عمل میں لا سکتی ہو، یہ فرشتوں نے کبھی سوچا نہیں تھا. انہوں نے کبھی ایسی مخلوق کو نہ دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا، نہ انہوں نے ایسا کوئی تصور کیا تھا. تو انہیں لگا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق وجود میں نہیں آنی چاہیے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر سکتی ہو. اس لیے انہیں اللہ کے سامنے مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ اس انسان کو پیدا نہ کیا جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے. اللہ کے یہاں تو خیر ہی خیر پیش کیا جانا چاہیے، شر اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ اللہ کے بلندی اور اللہ کے اللہ ہونے کے خلاف ان کو محسوس ہوا. الغرض یہ رپورٹ ان کی انسانوں کے بارے میں آئی اور قرآن کریم میں اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ واقعتاً اس دنیا کے اندر بہت سے اگر ہدایت یافتہ ہوں گے تو بہت سے گمراہ لوگ بھی پائے جائیں گے، بہت سے غلطیاں کرنے والے بھی پائے جائیں گے. حضرت حق جل مجدہ نے پھر اس کے بعد پھر ان کا تقابل آگے بڑھایا، ان کا مسابقہ مقابلہ آگے بڑھا اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک انوکھی سی ایسی چیز عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں آتی تھی. اور اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کی رات دن تسبیح بیان کرتے تھے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا. یفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دے دیا وہ تمام ایک بس اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا. یہی ان کا کام تھا. تو اللہ اللہ تو وہ رات دن کرتے تھے، تسبیح تو وہ رات دن پڑھتے تھے، عبادتیں تو وہ رات دن کرتے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عبادتیں کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک دوسرے رخ پر ان کو موڑا اور ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطیہ فرمایا. یہ علم لدنی تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، اللہ رب العزت نے بذات خود ان کو الہام فرمایا، بذات خود ان کو علم عطیہ فرمایا. اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے فرشتوں تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نام ہی کیا تھے جو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، سامنے ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، چوپائے ہیں، کچھ چیزیں تو ان چیزوں کے نام خالی معلوم کرنے تھے. جیسے اسکول میں بچے داخل ہوتے ہیں تو ہاتھی ہے، قلم ہے، دوات ہے، چند چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. اور بچے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو چند ابتدائی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو وہ ابتدائی چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے اہل معرفت ادھر لے گئے کہ حق اللہ کو پہچاننے کے وسائل میں ابتدائی جو امور ہو سکتے تھے وہ امور اللہ رب العزت نے ان کو بتائے. الغرض قرآن کریم نے لفظ علم ہی کا استعمال فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطیہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ یہ علم تمہارے پاس ہے. ان کے پاس وہ علم موجود نہیں تھا جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں نے دیکھا ہے بس فوراً پکارنے لگے کہ سبحانک لا علم
لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہماری رپورٹ غلط ثابت ہو گئی، آپ ہی حقیقت حال سے اس طرح واقف ہیں کہ جس طرح ہم مطلع نہیں ہو سکتے۔ الغرض آدم علیہ السلام کی جو فوقیت فرشتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے روز اول باور کرائی ہے، وہ اس میں وجہ امتیاز اور وجہ فوقیت اگر کسی چیز کو بیان فرمایا وہ علم تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے علم چلا ہے، یہ درسگاہ کا ابتدائی سبق تھا، اولین درجہ تھا، گویا انسانیت نے کسی مکتب کے اندر داخلہ لیا تھا، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے چلے گئے ہیں، اور علم الہی حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے دنیاوی علوم کی رہنمائی بھی ہوئی اور دینی علوم کی رہنمائی بھی ہوئی۔ کچھ علوم کو ہم براہ راست دینی علوم سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ کو براہ راست دنیاوی علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی علوم کو آپ اپنے کام سے، اپنے انداز سے، اپنی نیتوں سے، اپنے اس علم کے استعمال سے کار خیر بنا سکتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو براہ راست کار خیر ہے، وہ علم دینی ہے، وہ تمام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا چلا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام آتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور پھر اخیر میں حضرت سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ علم بڑھتا چلا گیا ہے، گویا طالب علم کلاس بائی کلاس آگے بڑھتا چلا گیا۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اب گویا انسانیت اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ طالب علم اسکول کی آخری کلاس میں پہنچ چکا تھا، طالب علم جو ہے مدرسے کی آخری درسگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام علوم نازل کر دیے گئے جو اولین اور آخرین تمام کو دیے جانے تھے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنے اب تک علوم اس دنیا کے اندر بذریعے انبیاء آنے تھے وہ تمام کے تمام، اور صبح قیامت تک جتنے علوم آنے ہیں وہ تمام کے تمام مجموعہ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام پر علم کا مجموعہ کب اور کیسے نازل ہوا تفصیل طلب امور ہے۔ آخر یہ ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لوگ دنیا میں ایک طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جب وحدہ لا شریک کی عبادت کا غلبہ ان کے اوپر ہوتا تھا تو وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر سنیاس لے لیا کرتے تھے، جھوپڑیاں ڈال کر اور ساری دنیا سے الگ ہٹ کر زندگی گزارتے تھے۔ وہ نہ بیویوں کے، نہ بچوں کے، نہ احباب کے، نہ ملک کے، نہ ملت کے، وہ دنیا سے کٹ کر رات دن اللہ اللہ کرتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس امر کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا کہ آپ اسی معاشرے کے درمیان ہو، معاشرتی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے احکم الحاکمین کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम के नाजिल होने नबूवत के ऐलान के बाद जब कभी बाजारों की तरफ निकलते और जब कभी दुनियावी उमूर अंजाम देते, लोगों को ताज्जुब होता था कि माली आदर रसूल याकुलु ताम वयमशी फिल अस्वाक, ये कहते हैं कि हम रसूल हैं और इधर ये कारोबार भी करते हैं, इधर ये माश और मईशत के मराइल से भी गुजरते हैं। आज भी लोग यही समझते हैं कि मौलवी ऐसा होना चाहिए जो मुसल्ले तक महदूद हो या दरसगाह की तिपाइयों तक महदूद हो, उसके अलावा माश और मईशत के मसाइल हैं, सियासत और समाज के मसाइल हैं, उनमें मौलवी आज के लोगों को भी अदम नहीं होता। और जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदम नहीं होता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग अदम नहीं कर पाते थे। जहाँ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा से इधर निकले, लोगों के दरमियान आए, आपने अपने कारोबार का अंदाज लोगों को बावर कराया, आपने अपनी सियासत लोगों को बावर कराई, आपने अपनी मुआशरत का लोहा मनवाया, तो लोगों को ताज्जुब होने लगा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा मौलाना हूँ और दूसरी तरफ ये हमारे छक्के छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनों के दरमियान और गैरों के दरमियान इंतहाई दर्जे ऐसे कामयाब तरीन, हर मैदान के अंदर कामयाब तरीन इंसान थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमाने में, आज भी आप लोग तिजारत करते हैं, शायद आपके पूरे मजमे के दरमियान बमुश्किल चंद नाम ऐसे हो जो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की डगर पर चलते हुए भी नजर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमाने में एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्टर आपसे बड़ा उस जमाने के अंदर नहीं पैदा होता था। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जजीरतुल अरब से बैरून ममालिक माल सप्लाई भी करते थे और बैरून ममालिक से माल मंगाया और इंपोर्ट भी करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने के अंदर तिजारती तवील तरीन असफार इख्तियार किए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीब और गरीब अंदाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंटों की आला पैमाने की तिजारत किया करते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बसा औकात लोग बयान करते हैं कि आप तो बकरियां चराते थे, आप जो है आप यतीमी के मराइल में थे, आप भूख की शिद्दतों की वजह से गुर्बत की इंतहा को पहुंचे हुए थे। ये रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार करदा मसाइल थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चीजों के लिए कभी मजबूर नहीं थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो आदत मुकद्दसा थी कि जो कुछ आ जाता था वो तमाम उम्मत के दरमियान, जरूरतमंदों के दरमियान तकसीम कर देते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 100 बकरियां कम से कम हुआ करती थी। और ये नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते खुद बकरियां चराते फिर रहे हैं, उनको तो उम्मत के बल्कि आलमी पैमाने के मसाइल को हल करना था। आपके अंदर इज्ज ऐसा था, तवाज़ो ऐसी थी, आपके अंदर इंकिसारी ऐसी थी कि आपको जरूरत पड़ती तो उसमें कोई तकल्लुफ आपको नहीं होता था। बेईमाना नहीं कि आप इयाज़म बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह एक चरवाहे का काम करते थे, नहीं, कभी नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शहनशाह दो आलम थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बादशाहों के बादशाह थे। लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चरवाहे, कारोबार के लिए खुद्दाम, वो तमाम मुतय्यन होते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजार में ऊंट बेचने के लिए ऊंटों के बाजार लगते थे, जैसे आपके यहाँ बैलों के बाजार लगते हैं तो ऊंटों के बाजार लगते थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊंट छोड़े बाजार में और उनको बेचने वाले मुतय्यन जो अफराद थे उन अफराद को मुतय्यन करके छोड़ दिया
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب کوئی اونٹ خریدنے کے لیے آئے، ان میں 99 اونٹ نمبر 1 کے ہیں، تمام صحیح و سلامت ہیں، ان کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے، لیکن ایک اونٹ یہ والا، اس کی ٹانگ میں لنگ ہے، یہ ٹانگ سے کمزور ہے، یہ لنگڑا اونٹ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اس قیمت پر بیچ دو جس قیمت پر صحیح و سلامت اونٹ بیچنے ہیں۔ یہ لنگڑا اونٹ ہے، اس کی قیمت آدھی کر کے بیچنا، باقی تمام کی اتنی قیمت۔ تو یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آرڈر دے کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بازار کی طرف اپنے کاروبار کو دیکھنے، جائزہ لینے کے لیے لوٹے ہیں۔ آ کر دیکھا جو آپ کے کاروباری لوگ متعین تھے وہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شام کے علاقے سے کچھ افراد آئے تھے، 5-6 افراد تھے، انہوں نے آ کر یہاں اونٹ والے کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہاں دوسرے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں تیسرے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آ کر معلوم کیا کہ محمد نام کے کوئی شخص کے کوئی اونٹ یہاں پر بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو وہ ادھر پوچھتے پوچھتے معلوم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آ کر انہوں نے معلوم کیا ہم سے تفصیلات تو ریٹ متعین ہو گیا اور انہوں نے 100 کے 100 اونٹ خرید لیے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے کہ وہ لنگڑے اونٹ کی قیمت کم کر دی تھی، تو وہ سٹ پٹائے فوراً اور کہنے لگے کہ حضرت ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، خیال ہی نہیں رہا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پیسے ایک اونٹ کی آدھی قیمت غلط آ گئی، آپ نے عیب والا اونٹ بغیر اطلاع دیے فروخت بھی کر دیا اور قیمت بھی پوری وصول کر لی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اور ان کو ساتھ لیا کہ وہ لوگ کدھر سے نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواریوں کے ذریعے تیز رفتاری کے ساتھ نکلے ہیں اور جا کر اس خریدار قافلے کو پکڑنے میں اور ان سے ملنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کو پوچھا اور بتایا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اب تک نہیں پتا چلا، وہ اونٹ تو صحیح سلامت چل رہا ہے، 100 کے 100 ایک ہی رفتار سے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا ایک اونٹ اس میں ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کی قیمت اتنی کم کرنی تھی، وہ یہ قیمت واپس لے لو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنتے ہی وہ تعجب خیز نگاہوں سے کہنے لگے کہ آپ کے یہ جو کمالات ہیں، آپ کے کاروبار کا یہ جو انداز ہے، اس انداز نے آپ کی نبوت ہی نہیں بلکہ آپ کے کاروباری کامیابی کا ڈنکا شام تک پیٹ دیا ہے، اور ہمیں شام میں ہمارا جو مالک ہے، جس کے ہم نوکر ہیں، جس نے اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے اوپر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کو 100 اونٹوں کی خریداری کرنی تھی، مگر ہمیں مکلف کر کے بھیجا ہے کہ آپ اسی آدمی سے اونٹ خرید کے لانا جس آدمی کا نام محمد ہوگا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال جب ان لوگوں نے دیکھا ہے، معاً جتنے قافلے میں تھے تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس زندگی میں بھی اتنے بڑے کامیاب ترین آدمی ہیں کہ شاید آپ کو مثالیں دنیا کے اندر کم ملیں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے درمیان تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک وقت مخصوص کرتے تھے جس میں اللہ کی عبادت ہوتی، اللہ ہوتے اور رسول اللہ ہوتے۔ تنہائی پسند کرتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، کبھی
کبھی کبھی یہ تنہائی کا وقت بڑھ جاتا تھا، کبھی کبھی یہ تنہائی کا وقت گھٹ جاتا تھا۔ ایک موقع 40 برس کی عمر پر رسول اکرم علیہ السلام کا ایسے آیا کہ آپ کو تنہائی زیادہ پسند ہونے لگی، اور وہی غار حرا پر آپ تشریف لے جاتے۔ اسی تنہائی کے عالم میں جب عابد و معبود کے درمیان کوئی خاص رشتہ قائم ہو رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کریم رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے علم کی ابتدا ہوئی تھی، انتہا ہوتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے اولین آیات میں ارشاد فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر علم کا دور و دورہ کہ اب یہی نہیں کہ علم عطیہ الہی ہوگا، علم لدنی ہوگا اور علم اللہ کی طرف سے ملہم ہوگا، اس کا الہام اور القاء قلوب کے اوپر کر دیا جائے گا۔ نہیں، اب ان منزلوں میں آ چکا ہے کہ آپ پڑھو، علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پابند کر دیا گیا ہے۔ علم اب لدنی اور وہابی نہیں بلکہ علم کسبی کا دور بھی آ چکا ہے۔ آپ پڑھو، قرآن کریم کا علم حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہے، حضرت حق جل مجدہ کی مدد سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرو۔ الغرض تقاضے ہیں، کیسے کیسے تقاضے کس کس وقت میں آئے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی مثالوں سے لبریز ہے۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں قرآن کریم اور اپنی احادیث مقدسہ کا ذخیرہ چھوڑ کر آگے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور اپنے بعد قرآن کریم، احادیث مقدسہ وہ ذخیرہ چھوڑتے ہوئے ایک لفظ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا۔ عام لوگوں کی زبانوں پر حدیث ہوتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ قرآن کریم تو وہی ہے جو نازل ہوا تھا، مگر رسول اکرم علیہ السلام جو اس قرآن کریم کے پڑھانے والے تھے، معلم تھے، ان کی نیابت اس دنیا کے اندر چلے گی، رسالت ختم ہو گئی۔ رسول اکرم علیہ کتابیں اور نصاب تو متعین ہے، لیکن پڑھانے والے معلمین یکے بعد دیگر ہیں۔ رسالت کے بجائے نیابت کا سلسلہ قائم ہوگا، اور یہ نیابت کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ چلتے چلتے آپ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ علماء آقا یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہندوستان میں اس علم کو بھیجا ہے، اور علم کے دو حصے ہو کر چلے ہیں، ایک علم شریعت ہے، ایک علم طریقت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام تو جامع تھے تمام علوم کے، آپ تو منبع ہیں، آپ تو سر چشمہ ہیں، آپ کے اندر تو تمام علوم کی جامعیت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے بعد کوئی جامع ایسی شخصیت دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ علوم کے حصے ہو کر چلے ہیں، کوئی علم شریعت غلبے کے ساتھ چلا ہے، کوئی علم طریقت کے غلبے کے ساتھ چلا ہے۔ دونوں کو جمع کرنے کے لیے اس ہندوستان میں اللہ رب العزت نے دہلی کا انتخاب فرمایا، اور دہلی کے بعد پھر دیوبند کا انتخاب فرمایا، اور ابھی آپ نے نام سنا تھا حجت اللہ فی الارض حضرت امام نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علوم شریعت بھی عطا فرمائے، علوم طریقت بھی عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یا اب بیچ میں روک کر ذرا غور کے ساتھ سمجھتے چلیں۔ ایک ہے تبلیغ دین اور ایک ہے تحفظ دین، دو چیزیں انتہائی اہمیت کے عامل ہیں۔ تبلیغ
دین انتہائی عمومی لفظ کا نام ہے اور ہر انسان طلب علم کا مکلف ہے. ہر مسلمان تو اس کا پابند ہے کہ وہ علوم کو بالیقین حاصل کرے گا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے لفظ فریضہ کا استعمال فرمایا ہے. ہر مسلمان اس کو نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، زکات دینی، حج کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنی، وہ تمام چیزیں، وہ علم کا طلب کرنا اور علم کو ایک کے بعد دوسرے کی طرف منتقل کرنا، جس لیے ہم پیدا کیے گئے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت کو پہچاننا، مسلمان ہو کر زندگی کرنا، گزارنا، محیای و مماتی للہ رب العالمین کے نعرے بلند کرنا، اس کے لیے یہ ایک علم دین کی تبلیغ ہے جو عمومی طور پر تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے. تمام مسلمان اس کو انجام دیتے ہیں. ایک تحفظ دین ہے. تحفظ دین قرآن کریم کا پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں ہوتی. اس کو بتانا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر اولین عبادت 1 رکعت بھی ادا نہیں ہوتی. وہ تبلیغ دین کا امر ہر ایک کے لیے ضروری ہے. مگر جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی نکتہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی حقیقت و حقانیت اور دنیا میں الجھتی گتھیوں کو سلجھانے کی استطاعت، وہ جو تحفظ دین کا شعبہ ہے، جب دنیا کہیں الجھ چکی ہو، مسائل کہیں الجھ چکے ہوں، اس وقت میں دین کی گتھی کو سلجھانا یہ ذمہ داری مدارس اسلامیہ کی ہے. یہ افراد، یہ رجال سازی. یوں تو قرآن کریم لقد یسرنا القرآن هل من مدکر، قرآن کریم تو آسان ہے، اس میں غور و فکر ہر آدمی کرے، ترجمہ قرآن پڑھے، تفسیر قرآن پڑھے، دین کی کتابیں پڑھے، ہندی میں پڑھے، انگریزی میں پڑھے، ترکی میں پڑھے، کسی بھی زبان کے اندر قرآن کریم پڑھتا ہو، یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے. لیکن تحفظ دین کے لیے قرآن کریم کی گہرائی اور گہرائی اس کا جائزہ. میں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا، غالباً اس وقت کا واقعہ ہے، کئی اخبار سے ایک تراشا میں نے پڑھا. امریکہ کے کسی ملک کا واقعہ ہے، مجھے پورے طور پر یاد نہیں ہے. وہاں عجیب و غریب صورتحال پیش آئے. یہاں ہمارے یہاں تو بعد میں یہ صورت پیش آتی ہے، اب آنے لگی ہے. جب عورتوں کی ڈیلیوری اور ولادت کا وقت ہوتا ہے تو عام طور پر پہلے ہمارے یہاں بچے گھروں میں ہو جاتے تھے اور کوئی دایا انا کوئی آ جاتی تھی تعاون کے لیے. لیکن اب ہمارے یہاں بھی عام طور پر ہاسپٹلوں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں اور نزاکتیں مجبوریاں ہیں، آج کل کی بیماریاں اور پریشانیاں. الغرض وہ امریکہ کے کسی ملک میں کسی ہاسپٹل کے اندر 2 عورتیں ایک ساتھ ایڈمٹ ہو گئی اتفاقاً، اور دونوں کا ڈیلیوری کا کیس تھا. اس کے بھی یہاں بچہ پیدا ہونا تھا، اس کے بھی یہاں، اور صورتحال تھوڑی نازک دونوں کی تھی. اس کی بھی صورتحال نازک، اس کی بھی صورتحال نازک. تو رات کا ٹائم اور جو لیڈی ڈاکٹرنیاں وہاں پر موجود تھی وہ ایسی سچویشن سے دوچار ہوئی کہ جلدی جلدی دوا دینا، انجیکشن لگانا، ڈیلیوری کے جو مراحل نازک ہوتے ہیں وہاں تو جان جانے کا خوف ہوتا ہے. ان مسائل میں بچہ پیدا ہوا تو ماں کو سنبھالنے کے لیے بچے کو کوئی چیک نہیں کیا، بچے کو لٹا دیا. پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا دوسری خاتون کے یہاں، اس کو بھی لٹا دیا. اب جب ماؤں کو سنبھال لیا گیا اور دوسرے کمرے میں ان کو داخل کرنے کے لیے وہاں آپریشن تھیٹر سے نکالا جا رہا تھا تو نکال کے لاتے ہوئے وہ دونوں بچے اٹھا کر لے آئے. جب رجسٹر میں اندراج کرنے کا نمبر آیا تو اندراج کرنے والی ڈاکٹرنی نے ان دونوں ڈاکٹرنیوں سے جو آپریشن تھیٹر میں اندر تھی ان سے پوچھا کہ کیا بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا ابھی دیکھ کے بتاتے ہیں. تو عجیب اتفاق
انہوں نے دیکھا اور وہاں جا کر وہ ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی. اب ان سے پوچھا کہ لڑکا کون سی عورت کا ہے اور لڑکی کون سی عورت کی ہے. وہ کہنے لگی ہمیں تو پتہ نہیں. تو اب اس آپریشن تھیٹر کے اندر 2 ہی ڈاکٹرنیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں جس سے پتا چلایا جائے کہ لڑکا کس کا لڑکی کس کی. تو اب اس میں لکھا گیا کہ ایک کی لڑکی ہے ایک کا لڑکا ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی لڑکی کس کا لڑکا. اب عجیب و غریب صورتحال. جب سر پڑ گئی لڑکی تو ہر آدمی باہر کو نکل کے تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت آئی، مگر اندر اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. منہ تو اندر اندر بنائے پھرے ہی ہے. وہ عجیب. جب لڑکی کی اطلاع ہو تو پز مردہ ہو جاتا ہے، جب لڑکے کی اطلاع ہو تو چہرہ نہیں دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اب وہاں بھی یہی اختلاف شروع ہو گیا. وہ عورت کہتی ہے لڑکا میرا لڑکی اس کی، وہ کہتی ہے نہیں لڑکا میرا ہوگا لڑکی اس کی ہوگی. دونوں میں اختلاف اتنی شدت اختیار کر گیا کہ مسئلہ کورٹ میں پہنچ گیا. اب کورٹ میں تحقیقات چاہے کتنے بڑے جج بیٹھے ہوں، وہ آپریشن تھیٹر میں تو موجود تھے نہیں. آپریشن تھیٹر میں تو 2 لیڈی ڈاکٹر تھی اور دونوں لکھوا چکی کہ ہمیں پتہ نہیں کس کا لڑکا کس کی لڑکی. تو ساری تحقیق تاریخ پہ تاریخ لگتی تھی اور تحقیق جا کر اس رجسٹر پر اینڈ ہو جاتی تھی. وہاں سے آگے پھر جج فیصلہ کرے تو کس طرح کرے. اور عورت ایک بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ لڑکی مجھے مل جائے. وہ کہتی لڑکا میرا، وہ بھی کہتی ہے لڑکا میرا. تو اب یہ عیسائی جج تھے اور عیسائیوں میں تحقیق کا مادہ تو پایا ہی جاتا ہے، وہ ریسرچ اور تحقیق میں لگے رہتے ہیں رات دن. تو انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی، لیکن ساری کوشش آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا کر اینڈ ہو جاتی تھی. آگے کوئی کوشش کام نہیں آتی. عجیب اتفاق، اس ہاسپٹل کے جو اہم انچارج تھے وہ مسلم ڈاکٹر تھے اور انہی کی ڈیوٹی تھی تاریخ پر کورٹ میں اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے جانے کی. تو وہ کھڑے ہوئے تھے. جب جج فیصلہ کرنے کو سوچتے اور ساری تحقیقات جو ہے وہ کر چکے، کہیں نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، عورتوں کو مطمئن نہیں کر پاتے، کوئی فیصلہ نہیں دے پاتے، انہوں نے بھپتی لیتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے 3 جج بیٹھے ہوئے تھے عیسائی، اور انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے ان مسلم ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی تمہارا تو عجیب و غریب قسم کا دعویٰ ہے کہ تمہارے قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ذرا تم ہی بتا دو اس مسئلے کا حل قرآن میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سٹ پٹائے. وہ ڈاکٹر تھے، وہ قرآن کریم کے کوئی مفسر تو تھے نہیں، لیکن اندر سے ایمان جو ہے اس کے شعلے وہ شعلے اٹھنے لگے، ایمان انگڑائی لینے لگا. جب انہوں نے مذاق قرآن کا اور اہل قرآن کا اڑاتے ہوئے جملہ بولا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود، ہر مسئلے کا حل موجود، تو لاؤ قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل کر دو نا. تو ڈاکٹر صاحب کا ایمان جو ہے ان کو جھنجھوڑنے لگا. انہوں نے کہا کہ جناب جج حضرات، عزت کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ میں قرآن کریم کا مفسر نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل بھی بالیقین موجود ہوگا. مجھے اجازت دیں میں قرآن کریم کے جو ماہرین علماء ہیں ان علماء کرام سے تھوڑی سی ڈسکس کر لوں، ان سے کچھ میں معلومات حاصل کر لوں. تو ان کو اگلی تاریخ لگا دی گئی اور ان ججوں نے اس یقین کے ساتھ کہ جناب کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپریشن تھیٹر کے گیٹ پر جا کر تحقیق کو اینڈ ہو جانا ہے. وہ عورتیں جو وہاں موجود تھی وہ لکھوا چکی کہ ہمیں معلوم نہیں. تو کون سا اللہ ان کو بتانے کے لیے آسمان سے نازل ہوگا؟ لہذا انہوں نے ایک تاریخ اور لگا دی کہ آپ کو 15 دن کی یا 1 ہفتے کی مہلت ہے، آپ اگلی تاریخ پر پیش کریں. اور جج کہتے ہوئے اٹھ
گئے کہ میاں دیکھتے ہیں مسلمان کیا کرتا ہے. یہ بیچارے فوراً نکلے, ہاسپٹل سے چھٹی لی 2-4 دن کی, ویزا لیا اور فوراً مصر پہنچے, اور مصر جا کر جامعہ ازہر میں گئے ہیں. جامعہ ازہر جا کر انہوں نے علماء کو للکارا اور پکارا, اور انہوں نے کہا کہ مسائل ہمارے کھانے پینے کے نہیں, ہمارے جان کے نہیں, بلکہ مسئلہ عیسائی کورٹ میں اسلام کا اور ایمان و ایمانیات کا اور ایمان و ایمانیات کی بنیاد قرآن کریم کا ہے. آؤ علماء کو انہوں نے جمع کیا اور ایک میٹنگ لی. علماء کا ایک جمع غفیر, جو وہاں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے, قرآن کریم کی تفسیر سے تعلق رکھنے والے یا احادیث مقدسہ کے ماہر محدثین, وہ جمع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے بڑی نزاکت کے ساتھ اور بڑی رنجیدگی کے ساتھ یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا. جب یہ انتہائی درجے کرب و بے چینی کے ساتھ مسئلہ پیش ہی کر رہے تھے, تو ایک عالم ربانی انہی کے درمیان سے اٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب, اتنا بے چین ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. صورت حال یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا, اس مسئلے کے حل کے لیے اس قرآن کریم میں کوئی پارا نازل نہیں ہوا, کوئی سورت نازل نہیں ہوئی, کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ایک جملہ قرآن کریم میں ہے, ایک جملے نے پورا مسئلہ آج سے صدیوں پہلے حل کر دیا تھا. قرآن کریم نازل ہوا تھا. مسئلہ کیا ارشاد فرمایا اور حل کیا ارشاد فرمایا؟ سنو, آپ لوگوں کے یہاں ایک ضابطہ ہے, یہ سراجی کا مسئلہ ہے. مولوی سراجی کا نام سن کے بہت سٹ پٹاتا ہے. کسی کو سراجی آتی ہے اور یاد تو اسی کو رہتی ہے جو سراجی کے مسائل لکھ رہا ہو, یاد تو اس کو رہتی نہیں کسی کو. سراجی میں ایک مسئلہ لکھا ہے, ضابطہ اور قانون ہے اسلام کا, کہ اگر ابا مر جائیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, بس کوئی اور وارث نہ ہو, ایک لڑکا ایک لڑکی اپنے پیچھے چھوڑ کر مرے اور 3 لاکھ روپے ہو, تو لڑکے کو ملیں گے 2 لاکھ اور لڑکی کو ملیں گے 1 لاکھ. یہ مسئلہ تو بغیر تخریج کے سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. لڑکے کو دوہرا حصہ ملتا ہے اور لڑکی کو اکہرا حصہ ملتا ہے. یہ 2 صورتیں ہیں. ضابطہ قانون سیدھا کہ یہ لڑکا ہوگا تو اس کو 2 لاکھ روپے ملیں گے اور لڑکی ہوگی تو اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے. سیدھا ضابطہ لکھا ہوا ہے. اب صورت حال کیا, قرآن کریم میں اس کے لیے ایک جملہ ہے قانون کے, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کو دوہرا حصہ ملے گا, لڑکی کو اکہرا حصہ ملے گا. مفسر قرآن نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ حضرت حق جل مجدہ جب ہمارا مال دنیا میں تقسیم کراتے ہیں, لڑکے کو ڈبل حصہ دیتے ہیں, لڑکی کو سنگل حصہ دیتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ جب آسمان دنیا سے اللہ رب العزت براہ راست رزق نازل کرتے ہیں تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ لڑکے کو دوہرا حصہ نہ دیتے ہوں, لڑکی کو اکہرا حصہ نہ دیتے ہوں؟ یقیناً لڑکے کا دوہرا حصہ ہے, لڑکی کا اکہرا حصہ ہے. یہ قرآن کریم ایک قرآن کریم کا اوپر کی عبارت ہے, اوپر کا مفہوم ہے, ایک نیچے کا مفہوم ہے. یہ علماء جانتے ہیں, بلکہ پڑھے لکھے اسکول کے بھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بک پڑھتا ہے, ریڈنگ کرتا ہے, اوپر کا مطلب سمجھتا ہے, اور کوئی اس کی تہ میں اتر کر نیچے کا مطلب سمجھتا ہے, گہرائی اور گہرائی میں جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جاؤ ہاسپٹل میں, ان دونوں عورتوں کو طلب کرو اور دونوں عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ لو, اور دونوں عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ لے کر لیبارٹی ٹیسٹ کے لیے بھیج دو. جس کے وٹامنز ڈبل ہوں گے اس کا لڑکا ہوگا, اور جس کے دودھ
دودھ کے وٹامن سے آدھے سنگل ہوں گے اس کی لڑکی ہوگی، اس لیے کہ چھاتیوں میں دودھ رزق الہی ہے جو اللہ رب العزت براہ راست نازل فرماتے ہیں، اور ضابطہ ہے للذکری مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ ڈبل ہے اور لڑکی کا حصہ سنگل ہے۔ بس ڈاکٹر صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، سیدھے ہاسپٹل پہنچے اور تاریخ آنے سے پہلے عورتوں کو بلایا اور دونوں کا دودھ لے کر لیبارٹری ٹیسٹ کرایا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں ایک عورت کے دودھ میں وٹامن 100% تھے اور دوسری کے دودھ میں وٹامن جو ہے 50% تھے۔ یہ رپورٹ لے کر اگلی تاریخ پر پہنچے ہیں۔ جب یہ رپورٹ پیش کی ہے اور ضابطہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تو تینوں جج عیسائی متفق ہو گئے کہ اس سے بہتر کوئی فیصلہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ جس عورت کی چھاتیوں کے دودھ میں وٹامنز 100% ہیں لڑکا اس کا ہے، اور جس کی میں 50% ہے لڑکی اس کی ہے۔ لڑکے کا طاقتوں کا قوتوں کا فرق ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ قوام جو ہے یہ 100% کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور قوام کے ماتحت خواتین وہ 50% کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں تمام تر مسائل کا حل تو موجود ہے، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، اقتصادی ہیں، ملی ہیں، اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، لیکن قرآن کریم کو یا تو ہم نے پڑھا نہیں اور پڑھا ہے تو ہم نے انتہائی درجے اس کو محدود کر دیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک تعلیم دین یا ایک تبلیغ دین کا شعبہ ہے جو عمومی تمام مسلمانوں کے لیے ہے، ایک تحفظ دین کا شعبہ ہے۔ یہ تحفظ دین جہاں مسائل کی گتھیاں الجھ جائیں ان کو سلجھانے کے لیے مدارس اسلامیہ کی آبیاری انتہائی درجے ضروری ہے۔ یہ جو قدیم منہج کے مدارس ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج جدید دور تقاضا کر رہا ہے کہ ہاف ٹائم اسکول کی تعلیم ہو، ہاف ٹائم مدرسے کی تعلیم ہو، ایک ہی بچہ قرآن کریم کا ماہر ہو، قرآن کریم کی متعدد زبانوں میں لوگوں کے اور جو اسکول اور کالجز کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے قریب جا کر اس کی تبلیغ کر سکتا ہو، اس کی ترجمانی کر سکتا ہو۔ واقعتاً آج ضرورت ہے کہ نئے مدارس اس انداز پر وجود میں آئے، مگر جن مدارس کو آپ تقیانوسی مدارس کہتے ہیں، جن مدارس سے یہ رجال کار، یہ علماء کرام تیار ہو کر آئے ہیں، وہاں جامعیت ہے، شریعت کی بھی جامعیت ہے، طریقت کی بھی۔ اس جامعیت سے قرآن کریم کے جو گہرائیاں ہیں، جو گتھیاں ہیں، جو تحفظ دین کا شعبہ ہے، جو دین کی مسائل کی گتھیاں سلجھانے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ان قدیم ترین مدارس کا بقا انتہائی درجے ضروری ہے۔ وہ بھی ملت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، یہ بھی ملت کی موجودہ ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ مجھے ابھی حضرت کی ترجمانی سے معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ ذوالنورین ہے اور اس میں دو نور ہیں، ایک نور علم الہی کا ہے، ایک علم دنیاوی کا ہے۔ علوم الہی تو تمام ہے مگر ایک براہ راست دینی علم کہلاتا ہے، اور ایک علم کو آپ جب چاہیں دنیاوی بنا لیں، جب چاہیں دینی بنا لیں۔ الغرض دونوں علوم اس مدرسے کے اندر سکھائے جانے ہیں۔ میں اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا مگر وقت انتہائی درجے قلیل، اور تمہارے مجمع کا انداز جیسے جلسہ اپنی بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہو، کچھ یہاں کو بیٹھے ہیں، کچھ وہاں کو بیٹھے ہیں، منتشر فی الارض ہے، عجیب و غریب صورتحال تمہارے جلسے کی بھی ہے۔ یہ علماء کرام یہ تو جبال علم ہیں، اور وہ علاقے اورنگ آباد کے نہیں بلکہ مہاراشٹر میں تبلیغ دین اور تحفظ دین دونوں شعبوں کی نگرانی اور دونوں شعبوں کو کنٹرول کرنے
کرنے والے ہیں یہ علماء اللہ رب العزت ان کو اور بام عروج عطا فرمائے. یہ اس پر بھی اکتفا کیے بیٹھے ہیں کہ تم کسی انداز کو اختیار کرو، ہمیں دین تم تک پہنچانا ہے، ہم تو دین تمہارے تک پہنچا کر رہیں گے. مجھے کہنا یہ ہے کہ آج جو یہ صورتحال ہے کہ دنیاوی علوم کو مدرسے میں کتنا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، یہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے لے کر آج تک نصاب کے اوپر باہر بیٹھے لوگ تبصرہ تذکرہ کرتے ہیں، اندر کا ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کا شعبہ انگریزی ایسا عجیب و غریب انداز کا ہے. ہمارے یہاں جامعہ ملیہ سے اور دیگر یونیورسٹیوں سے، علی گڑھ یونیورسٹی سے، جین یونیورسٹی سے یہ متعدد پروفیسر حضرات کبھی کبھی امتحان کے لیے یا محاضرات اور لیکچر کے لیے آتے ہیں. جب وہ ہمارے اساتذہ سے نہیں دارالعلوم کے طلبہ سے بھی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنا پرسنٹیج انگریزی فراٹے کی بولنے والوں کا نہیں جتنا پرسنٹیج آپ کے اس شعبے کے اندر موجود ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند میں انگریزی کے ایسے شعبے موجود ہیں. آج دنیاوی علوم کا جب جتنا تقاضا ہوا، دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ اپنے نصاب کے اندر لچک رکھی ہے. وہ انداز دارالعلوم دیوبند کا آج بھی سامنے آ رہا ہے، مگر دارالعلوم دیوبند یہ چاہتا ہے اور دیوبند کی مرکزیت نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ کہیں بھی ہوں، کسی موڑ پر آپ کھڑے ہوں، الہ العالمین سے آپ کا ربط نہ ٹوٹنے پائے، آپ کا رابطہ اس درجے مضبوط ہو کہ امت کی گتھیاں جہاں الجھ جاتی ہوں سلجھانے کی استطاعت قرآن کریم احادیث مقدسہ کی روشنی میں آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس وہ رجال موجود ہوں، آپ کے پاس وہ افراد موجود ہوں، آپ کے پاس سینے کے اندر معرفت بھی ہو اور آپ کی زبان پر علوم دنیا بھی ہوں، علوم آخرت بھی ہوں. حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ ہو، یہ بڑے بڑے جبال علم ہیں. جب جا کر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے تھے، اگرچہ وہ بھی عالم کبیر تھے مگر مشہور حاجی صاحب کے نام سے تھے اور حاجی صاحبی بن کر رہتے بھی تھے، تو لوگ حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ کو کبھی کبھی شاگرد چھوٹی جگہ بیٹھے ہوئے استاد کو دیکھ کر کبھی نہ خاطر ہوتا ہے تو اپنے استادوں کو مشورہ دیتے تھے کہ حضرت آپ حاجی صاحب کے یہاں کیوں جاتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے علامہ ہیں، آپ تو علامۃ الدہر ہیں، آپ تو فقیہ النفس ہیں، آپ تو محدث جلیل ہیں، آپ ایک حاجی صاحب کے سے جا کر بیعت ہو جاتے ہیں، ان سے خلافت لیے پھر رہے ہیں، حضرت اچھا نہیں لگتا. تو حضرت دونوں حضرات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں حاجی صاحب کے سینے کو اللہ رب العزت نے کون سے انوار عطا فرمائے ہیں. وہ انوار اور وہ تجلیات ربانی حضرت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. یہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے بادام ہیں، اخروٹ ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر ان کے فوائد کو خوب پڑھا ہے کہ بادام کھانے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہم نے اس پر پوری تحقیق کی، پورے ریسرچ کیے ہوئے ہم لوگ موجود ہیں. ہمیں بادام کی خوبیاں اور خرابیاں خوب بیان کرنی آتی ہیں، اخروٹ کی خامیاں اور خرابیاں خوب بیان کرنی آتی ہے، لیکن ہمارے پاس بادام اور اخروٹ موجود نہیں ہے. ہم ان کے اوپر تحقیقات تو کرتے ہیں. حاجی صاحب وہ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے ریسرچ کے الفاظ تو موجود نہیں ہے
ہے، مگر جب کوئی جاتا ہے وہ جیب میں سے اخروٹ اور بادام نکال کے دے دیتے ہیں، کھاؤ، بغیر تحقیق کیے اور الفاظ کے بغیر بھی وہ بادام اور اخروٹ اپنا فائدہ پورے طور پر پہنچانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہماری مثال الفاظ کی ہے اور معانی اور حقانیت یہ علماء کرام ہیں، یہ آپ کے علاقے کو پہچانتے ہیں، آپ کے انداز کو پہچانتے ہیں، آپ کے لیے کیا اور کب کار آمد ہے اس تمام کو یہ لوگ پہچانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے علماء کے دامن سے وابستہ ہوں۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان خلیج جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے وہ خلیج ختم کی جائے، وہ خلیج ختم ہو جائے۔ آپ اپنے علماء کی ہزار خامیوں کی طرف نگاہ نہ رکھیں۔ وہ عجیب و غریب صورتحال 2-4 منٹ آپ کی اور ضائع کرتا چلوں۔ ایک کتاب میں امام رازی، امام غزالی علیہ الرحمہ کا واقعہ لکھا ہے کہ امام غزالی 2 بھائی ہیں، ایک محمد غزالی اور ایک احمد غزالی۔ یہ محمد غزالی تو احیاء العلوم کے مصنف اور بڑے محدث جو مشہور و معروف امام غزالی ہے، ایک ان کے بڑے بھائی ہیں احمد غزالی۔ وہ دونوں کے ابا انتقال کر گئے اور امی نے دونوں کو پڑھایا۔ یہ چھوٹے والے جو احیاء العلوم کے مصنف ہیں یہ بڑے محدث ہوئے اور اپنے محلے کی مسجد میں درس حدیث دینے لگے۔ ان کا درس حدیث پہلے مسجدوں ہی میں مدرسے چلتے تھے، درس حدیث اتنا کامیاب ہوا کہ دور دراز سے طلبہ اور بڑے بڑے علماء ان کے سبق میں آنے لگے۔ یہ اپنی مسجد کے امام بھی تھے اور یہ محدث بھی تھے مسجد کے۔ عجیب و غریب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، مقتدیوں میں آپس میں تھوڑے دن بعد تبصرے ہونے لگے اور مقتدی تو ہر ٹائم اس چکر میں رہتے ہیں کہ امام کی ٹانگ کھینچنے کا کوئی موقع آ جائے، کسی طرح بزرگ کو جو ہے روڈ پہ لایا جائے اور کوئی بدنام کرنے کی صورت ملے۔ پتہ نہیں یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا امام کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے خلاف تبصرے ہونے لگے کہ جناب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، بڑے نیک آدمی، بڑے پائے کے محدث ہیں، لیکن ان کے بڑے بھائی احمد، ان کا گھر بھی قریب ہے، ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہیں، وہ بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھنے مسجد میں آتے نہیں، وہ تو گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی خرابی امام میں ایسی ہوگی کہ جس پر ہم مطلع نہیں، مگر گھر کا بھیدی بڑا بھائی ہے وہ مطلع ہوگا۔ یقیناً کوئی خرابی اس امام میں ہے کہ بڑا بھائی جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتا۔ عجیب و غریب جب تبصرے ہونے لگے تو کوئی مخلص مقتدی ہوگا، اس نے امام صاحب کو مطلع کر دیا۔ آ کر امام صاحب گھر میں گئے اور جا کر امی کے گھٹنوں سے لگ کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ امی میں نے کچھ 2-4 الفاظ جو پڑھے ہیں ان کو دنیا میں پہنچانے کا بہترین وسیلہ یہ مسجد ہے۔ علماء آتے ہیں اور میں علم حدیث کی ترجمانی کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں۔ اگر جو ہے یہ تبصرہ تھوڑا سا آگے بڑھا شاید یہ علم حدیث کا سلسلہ رک جائے۔ لوگ مجھ سے کیوں پڑھیں گے جب میں بدنام ہو جاؤں گا؟ مولوی جب بدنام ہو جائے گا اس کے علم سے فائدہ رک جائے گا، اس لیے اسے اپنی مولویت کے دائیں بائیں کا تحفظ انتہائی درجے ضروری ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ بڑا بھائی میرا قابل احترام ہے، بڑا ہے، مگر نماز پڑھنے نہیں جاتا مسجد میں۔ امی جان نے ان کو بلایا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جماعت برابر چھوڑ رہے ہو، یہ تمہارے لیے درست ہے، تمہیں اسی لیے پڑھایا تھا کہ تم جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھو گے۔ آج سے گھر میں نہ دیکھ لوں نماز پڑھتے ہوئے، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ اگلا ٹائم ظہر کا تھا، سب سے پہلے امام کے مصلی کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے بڑے بھائی، اور جب امام صاحب کھڑے ہوئے نیت باندھ لی،
2 रकतें तो इमाम के पीछे पढ़ी। जब तीसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े हुए हैं तो नीयत तोड़ी और सफों को चीरते हुए घर चले गए। तो अब तक तो जरा सा चेमी गोइयां थी, आज चेमी गोइयां नहीं, आज तो मस्जिद में शोर शगाबा हो गया अजीबो गरीब अंदाज का कि भाई ये तो कभी आते नहीं थे, आज आए हैं तो दरमियान नमाज नीयत तोड़ के भाग गए। अब इमाम साहब ने सबक भी नहीं पढ़ाया, सीधे घर के अंदर पहुंचे हैं और जाकर अम्मी से सारी दास्तान बयान कर दिए कि आज तो करेला नीम चढ़ा, अजीबो गरीब, ये तो नीयत तोड़ के भागे आया, इससे तो अच्छा था कि न जाता। तो ये नीयत अम्मी ने बुलाया और बुला के डांट पिलाई कि ऐसी हरकत तूने क्यों की। तो कहने लगे कि अम्मी जान, आपने यूं कहा था कि इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है रोजाना, मैं चला गया था, 2 रकत तक तो इमाम मुसल्ले पर मौजूद था और 2 रकत के बाद इमाम मुसल्ले पे मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैं नीयत तोड़ के भाग लिया। तो अम्मी ने पूछा कि इमाम साहब गजाली बेटा तुम वाकई मुसल्ले पर नहीं थे। कहने लगे कि अम्मी जी मुझे सबक पढ़ाना था और एक हदीस जो है उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो तीसरी रकत के लिए जब खड़ा हुआ तो मेरा ज़हन नमाज में से किताब की तरफ चला गया था। जब मेरा ज़हन किताब की तरफ गया है तो इसने उसकी ताबीर कर दी कि इमाम मुसल्ले पर नहीं था, यानी जो पीछे बड़ा भाई खड़ा हुआ था वो भी इस दर्जे का पहुंचा हुआ था कि उसे कश्फ हो रहा था कि इमाम का ज़हन नमाज में चल रहा है या इमाम का ज़हन किताब में और लाइब्रेरी में चल रहा है। 2 रकत तक इमाम नमाज में ज़हन लिए हुए था तो उनको कश्फ होता रहा, वो इमाम के पीछे खड़े रहे। जब तीसरी रकत में किताब में ज़हन गया है तो मुक्तदी नीयत तोड़ के भाग गया कि इमाम जिस्म जसामत का यहाँ होना मतलूब नहीं, यहाँ तो अल्लाह की बारगाह है, नमाज में तो ज़हनों का अल्लाह की तरफ खालिसतन लिवजिल्लाह मुतवज्जे रहना जरूरी है। अब किताब नहीं, किताब का माहसल ये है कि तुम अल्लाह के हो और अल्लाह तुम्हारा हो। अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, ये सूरत हाल होनी थी और ये तो हो नहीं रही। लिहाजा इमाम गोया जब ज़हन नहीं तो इमाम की जिस्म जसामत से क्या लेना, मुर्दा लाशा है, चलो अब तो इमाम ही नहीं, चलो घर। तो वो घर चले गए। अम्मी जान ने डांट पिलाई और इमाम साहब को तो कहा कि क्या तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया था कि किताबों की नमाज की किताब बना देगा, तुझे तो इसलिए पढ़ाया था कि किताबों को नमाज बना देगा। किताबों को नमाज बनाना था, ना कि नमाज को किताब बनाना था। नमाज में किताब नहीं आनी थी, किताबों में नमाज आनी थी, हर किताब में नमाज आनी थी और तूने नमाज में किताबें दाखिल कर दी। क्या तुझे इसीलिए पढ़ाया था? तू भी काम का नहीं निकला। और मुक्तदी जो बड़ा भाई था उसे डांटा कि तुझे मस्जिद में इसलिए भेजा था कि अपनी नमाज पढ़, ना कि इसलिए कि तू जायजा लेता रहे, रिपोर्ट बनाता रहे कि इमाम कौन सी रकत तक मौजूद है और कौन सी रकत तक इसका ज़हन नमाज में मौजूद नहीं। तो रिपोर्ट बनाने गया था या नमाज पढ़ने गया था? इमाम की तरफ तेरा ज़हन मुतवज्जे नहीं होना था, तेरा ज़हन तो मुतवज्जे खालिसतन अल्लाह की तरफ होना था। अल-गरज कहना यह है कि ये उलमा घर के हैं, आपको जानते हैं, इन उलमा से जब गैप जितना होता चला जाएगा, खलीज होती चली जाएगी, उतना ही उम्मत के मसाइल उलझते चले जाएंगे। रोजाना मसला ये है कि याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, कोई कारोबार में, कोई सियासत में, कोई इलेक्शन में, कोई समाज में, कोई बारात घर में, कोई दुकान में, जहां आपने खड़ा हुआ देख दिया बस वो पीरे तरीकत नहीं रहा, वो जामे शरीयत नहीं रहा, वो उसका
اس کا وہ اثر آپ کے اوپر نہیں رہتا جو اثر مطلوب تھا. یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، روز اول کا اعتراض آج تک ہے. اس خلیج کو ختم کرو، علماء کی خامیوں کو نظر انداز کرو، علماء کی خوبیاں دیکھو. اگر اللہ نے ان کی خوبیوں کو پسند نہ فرمایا ہوتا، علوم قرآنی ان کے ذہنوں کے اندر ودیعت یقیناً نہ فرمائے ہوتے. نجس کے ساتھ کبھی جو ہے یہ نیکیاں، یہ کرامتیں، یہ علوم الہی، یہ پاک اور صاف و شفاف چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. اس لیے ان علماء کے دامن سے وابستہ ہو. اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائے. اس پیدا ہونے والے ابتدائی مدرسہ ذوالنورین کو ہمارے مفتی احمد صاحب یہ تو طالب علمانہ زندگی گزار کر ابھی آپ کے درمیان آئے ہیں، جوان سال ہیں اور ذرا ان میں جوش ہے، ولولہ ہے، کام کرنے کے ان کے اندر شکت ہے. آپ لوگ تن من دھن سے ان کا ساتھ دیں اور اللہ کرے یہ مدرسہ خوب ترقی کرے. آج ضرورت ہے ایسے مدرسوں کی. آپ کو ملت کو آگے بڑھانا ہے. ہندوستان کا ماحول، ہندوستان کی موجودہ تاریخ، ہندوستان کا موجودہ عروج زوال آپ شاید مجھ سے زیادہ مطلع ہوں. آپ کو انداز ہے. اب تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب تو سوا نیزے پر سورج طلوع ہے. اب تو سمجھ جاؤ، اب تو باز آ جاؤ، اب تو کچھ کرنے کی ٹھان لو. اپنی کمائی کا کم سے کم 30% تعلیم کے اوپر خرچ کرو. جب جا کر اگلی صدیوں میں شاید آپ کے اسباب کے مطابق کچھ ترقیات کی ضمانتیں وجود میں آئیں، ورنہ اب تو بس اللہ کی مدد کے سہارے ہے تمام کچھ جو ہو رہا ہے. اسباب و وسائل ہمارے درمیان گویا مفقود ہے. اللہ کے فرشتے آ جائیں اور ہماری حفاظت کر جائیں، اور اسی طرح حفاظت ہو بھی رہی ہے. فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اللہ ان علماء کو باقی رکھے. ان کی داڑھیوں، ان کی ٹوپیوں کے طفیل یہ فرشتے ہی نازل ہو رہے ہیں جو آپ کے تشخصات، آپ کے امتیازات، آپ کے تدینات، ان کا تحفظ کسی درجے میں ہو رہا ہے. ورنہ اسباب سے ہمارے دامن پورے طور پر خالی ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جائزہ لیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی تو کتنے % مسلمان ہیں انہیں دعائے قنوت ہی یاد نہیں، انہیں التحیات ہی یاد نہیں، ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی. دین اور تدین کا معاملہ تو بہت آگے ہے. اللہ رب العزت کوئی ایسے افراد پیدا کرے کہ دین کا تحفظ ہو اور دینی لوگوں کا، اسلام اور اسلامیات کا، اہل اسلام کا اللہ حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے. ان اسباب میں ہی ایک سبب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت مقدر فرمائے یہ مدرسہ ذوالنورین ہوگا. طالب علمانہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. باتیں تو انتہائی درجے غیر مرتب ہوں گی، مگر ایک اپیل ہے کہ ان علماء کے دامن سے وابستہ رہو، تعاون کرتے رہو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.